السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فاتحہ دینے کا یا فاتحہ کہنے کا طریقہ کیا ہے۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور نہ وہ قرآن پاک کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کو اتنا قابل بنا لیں کہ اگر امام نہ ہو تو آپ نماز پڑھا سکیں، اگر امام نہ ہو یا آپ کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو آپ اس قابل ہوں کہ آپ جنازہ پڑھا سکیں، اتنا قابل ہونا چاہیے۔ اور روایات میں ہے کہ درجات جو جنت ہے اس کے درجات ہیں، اور کتنے درجات ہیں؟ جتنی قرآن پاک کی آیات ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کتنی ہیں؟ 6666 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے جو درجے ہیں وہ بھی 6666 ہی ہیں۔ اللہ کی ذات حافظ قرآن کو کہیں گے کہ قرآن پاک پڑھتا جا اور اپنے درجے بڑھاتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو، خود کو قرآن پاک کا قاری بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، یا کم از کم آپ نے اگر ناظرہ بھی پڑھنا ہے، اوپر دیکھ کے بھی پڑھنا ہے، تو آپ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ آپ جو ہیں کم از کم اچھی ادائیگی کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی آپ کا والدین میں سے، آپ کے بہن بھائیوں میں سے، آپ کے بچوں میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کم از کم اتنا آپ کے اندر کانفیڈنس اور اتنا آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ آپ خود جو ہیں جنازہ پڑھا سکیں اور اس کے لیے فاتحہ کہہ سکیں۔ اور فاتحہ جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن میں بات یہاں پر کر لوں گا کہ جب آپ نے فاتحہ دینی ہے تو اس وقت طریقہ یہ ہے کہ آپ اکیلے نہ دیں، آپ بچوں کو بلائیں، بیوی کو بلائیں، خود دعا کریں اور بچوں سے آمین کہوائیں۔ اللہ کی ذات اسی وقت قبول کرے گی اور اس میت کو اللہ کی ذات بخش دے گی اور اس کے درجات بلند کر دے گی۔ اور آپ نے اگر جتنے دکھ کے ساتھ آپ نے اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے بچوں کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں، کتنے دکھ کے ساتھ، کتنے درد کے ساتھ، اتنے درد کے ساتھ، اتنے دکھ کے ساتھ مولوی نہیں پڑھا سکتا، دوسرا بندہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ وہ اس کو دکھ نہیں ہوگا، اس کا بچھڑا نہیں ہوگا۔ جس کا پیارا بچھڑا ہے اس کو دکھ ہے، اگر وہ گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعائیں کرے گا تو اس کی بخشش کا وسیلہ بن جائے گا، اس کی بخشش کروا لے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ فاتحہ دینے کا اور یہ تمام معاملات ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے اوپر یہ ساری کی ساری چیزیں فرض ہو گئی ہیں۔ اور قرآن پاک کا پڑھنا تو واجب ہے، ہر بندے کے اوپر واجب ہے۔ قرآن پاک جس نے نہ پڑھا وہ ایک واجب سے محروم ہو گیا۔ واجب جو ہے وہ فرض کے قریب قریب ہوتا ہے، اس لیے آپ نے توجہ دینی ہے کہ قرآن پاک کو اچھے تلفظ ادائیگی کے ساتھ پڑھیں اور اس قابل اپنے آپ کو بنا لیں کہ اگر امام نہیں ہے تو آپ جماعت کرا سکیں، امام نہیں ہے تو آپ جنازہ پڑھا سکیں۔ اگر آپ کہیں فوتگی پر جاتے ہیں، کہیں آپ فاتحہ کہنے کے لیے، فاتحہ دینے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کو اس کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلہ کے لیے کیا کچھ کیا، وہاں آپ ہمارے لیے وہی طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلہ کے لیے آئے تو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب گھر والے ساتھ ہوں گے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اکیلے نہ کریں، گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں، اللہ کی ذات قبول فرمائے گی۔ اور اس طریقے کو اپنائیں، قرآن پاک کو اہمیت دیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں۔ اور قرآن پاک جو ہے اگر آپ دنیا کے اندر نہیں پڑھاتے تو آپ کو قبر کے اندر پڑھایا جائے گا، اور قبر کے اندر فرشتے پڑھائیں گے اور سختی کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اگر آپ ادھر پڑھتے ہیں تو ادھر بھی آپ کو سختی کے ساتھ ہی پڑھایا جائے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کی جائے گی، اور جتنی تلاوت کی جائے گی، جتنی جلدی تلاوت کی جائے گی، اتنی ہی جلد جنت میں پہنچ جائے گا۔ یعنی جتنا قرآن پاک کا تلاوت آپ شروع کر دیں گے، جلدی کر لیں گے، تو آپ کا راستہ جو ہے جنت کا درمیانی راستہ جو آپ کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا، کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ آج ہی سے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے، اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اچھے تلفظ کے ساتھ، اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ قبر میں فرشتے پڑھائیں، کیونکہ پھر وہاں تو لفظ سفر لمبا ہو جائے گا کہ وہاں پہلے قرآن پاک پڑھا جائے گا، جو قرآن پاک نہیں پڑھے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ کیونکہ یہ ایک شرط لازم ہو گئی ہے کہ جنت اسی کو ملے گی جو قرآن پاک پڑھے گا، اور قرآن پاک کی جتنی آیات پڑھے گا، جتنی تلاوت کرے گا، اتنے ہی اس کے درجات ہوں گے، اتنے ہی وہ درجات بلند ہوگا۔ تو یہ
عام باتیں نہیں ہیں، یہ پوری سند کے ساتھ ہیں اور یہ حرف آخر ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو لہٰذا یہ ہے کہ اپنے ساتھ میرے ساتھ عہد کریں کہ ہم نے آج سے ہی قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ پیدا کرنا ہے، محبت پیدا کرنی ہے، تاکہ ہم اپنی بخشش، اپنی دنیا، اپنی آخرت اچھی کریں، اور ہمارے جو اعز و اقربا فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی ہم نجات کا وسیلہ بنیں اور ان کے لیے آسانیوں کا وسیلہ بنیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔